السلام علیکم۔ آج میں آپ سے بات کروں گی عرفہ کے دن کے بارے میں۔ یوم عرفہ کا دن کیسے گزاریں؟ کیا کبھی آپ نے اس بارے میں غور کیا ہے؟ 9 ذی الحج یعنی یوم عرفہ کے بارے میں آپ کو علم تو ہوگا کہ یہ دن اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں روزہ رکھ کے منانا چاہیے۔ بہت سارے لوگ اس دن کے لیے وظیفے تلاش کرتے ہیں اور بہت سارے لوگ گھر کی صفائی میں بھی لگ جاتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ ہمیں عید کے دن کی شاپنگ کرنی ہے۔ لیکن کیا آپ کو پتہ ہے کہ یہ دن صرف گھر کی صفائی کرنے کا یا شاپنگ کرنے کا اور آرام کرنے کا نہیں ہے؟ یہ وہ دن ہے جسے اللہ تعالیٰ نے خود عظیم مقام عطا فرمایا ہے۔ اس دن کو جسے اللہ تعالیٰ نے بڑا شرف بخشا ہے، اس دن ہمیں اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہنا چاہیے۔ یہ وہ دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اہل عرفہ کے بارے میں فرشتوں کے سامنے فخر کیا تھا، اور اسی مبارک دن کو جہنم سے لوگوں کو آزادی کا پروانہ بھی دیا جاتا ہے۔ یہ دن اطاعت رب کریم اور اس کی عبادت کا دن ہے، اور سب سے بہترین دن عرفہ کے دن دعا کا دن ہے۔ اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ کی دعائیں اللہ رب العزت کے دربار میں قبول ہوں تو آپ کوشش کریں کہ اس دن زیادہ سے زیادہ اللہ سے دعا مانگیں اور اپنی کوشش میں ہر ایک سانس میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور قربت کا عمل جاری رکھیں۔ دنیا کے جواہرات میں سے ایک جوہر اگر گم ہو جائے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے، پھر دنیا کے افضل ترین دن کو ہم کیسے ضائع کر سکتے ہیں؟ اگر آپ جانتے ہیں کہ شب قدر میں عبادت کرنا ضروری ہے اور اس دن دعائیں قبول ہوتی ہیں، لیکن ہمیں اس کا پتہ نہیں ہوتا کہ شب قدر کون سی ہے۔ ہم ہمیشہ اسی چش و پنج میں رہتے ہیں کہ ہم 25ویں شب قدر مانیں یا 27 کو۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ یوم عرفہ کا دن تو ہمیں پتہ ہے، اس دن کو ہمیں عبادت کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ کی، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑا کر اپنے آنسوؤں سے، اپنے اعمال سے اللہ کو راضی کرنا چاہیے۔ 9 ذی الحج کا شیڈیول بہت ہی عمدہ بنایا جا سکتا ہے، بلکہ آپ اپنے اس شیڈیول میں اپنے سارے چاہنے والوں کو بھی شامل کر سکتے ہیں۔ یہ دن سال میں ایک مرتبہ ہی تو آتا ہے، ایک دن کی عبادت کا اتنا زیادہ ثواب ہے، تو کیوں نہ ہم اس ایک دن کو حاصل کرنے کی بھرپور کوشش کریں۔ آپ کوشش کریں کہ آپ رات کو جلدی سوئیں اور فجر سے پہلے اٹھیں، تاکہ آپ تہجد میں اللہ سے گڑ گڑا کر اپنے گناہوں کی معافی مانگ سکیں، اپنے لیے دعا اور استغفار کر سکیں، اور اپنے چاہنے والوں کی مرادوں کو پورے کرنے کے لیے اللہ رب العزت سے عاجزی کے ساتھ دعا کر سکیں۔ فجر پڑھیں اور فجر کے بعد کم سے کم اللہ تعالیٰ کے حضور 100 دفعہ اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں، تسبیح و تحلیل کریں، اور 100 دفعہ درود شریف کا اہتمام کریں، اور اللہ سے اپنی بخشش کے لیے دعائیں مانگیں، اور اللہ کی رحمتوں میں جگہ پانے کے لیے اسے منائیں۔ کوشش کریں کہ فجر سے پہلے جب آپ اٹھیں تو کم سے کم 4 رکعت نماز پڑھیں، اس کے بعد سحری کریں اور روزہ رکھیں، کیونکہ روزہ رکھنا اس دن بہت اجر و ثواب کا حامل ہے۔ خوش نصیب ہے وہ شخص جو اس دن روزہ رکھے اور اللہ کی عبادت کر کے اللہ کو راضی کرے۔ اذان فجر سے کم از کم 5 منٹ قبل آپ کو تیار ہو جانا چاہیے، اور یاد رکھنا چاہیے کہ سارے گناہ دوران وضو ہی آخری خطرے کے ساتھ نکل جائیں، اور وضو کے بعد کی دعا بھی ضرور پڑھیں۔ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد ہی سورج طلوع ہونے تک ذکر و اذکار اور تلاوت قرآن پاک میں وقت گزاریے۔ سلام کے بعد تکبیرات پڑھنا کبھی مت بھولیے۔ نماز شروع کو بھی وہیں ادا کیجیے تاکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ادا کیے گئے حج و عمرے کا ثواب پا سکے۔ اس نماز کو بالکل بھی مت بھولیے۔ اب آپ چاہیں تو سارا دن بالکل نہ سوئیں اور نہ ہی کوئی لمحہ بغیر یاد الہی کے گزارے۔ اگر آپ کو نیند آئے تو تھوڑی سی دیر سو جائیں، لیکن یہی سوچ کر سوئیں کہ میں اللہ رب العزت کی عبادت کے لیے تر و تازہ ہونا چاہتا ہوں۔ اٹھ کر فرض نمازوں کے ساتھ ساتھ نفل نمازوں کا بھی اہتمام کریں۔ کیا آپ کو پتا ہے اس دن کے لیے ہر اجر کا اللہ تعالیٰ کے ہاں کتنا زیادہ ثواب ہے؟ اس دن آپ نفل نمازوں کے ساتھ ساتھ اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھیں، اللہ کریم کی رضا اور بندگی کو حاصل کرنے کے لیے، اس کی رضا پانے کے لیے راستے تلاش کریں، صدقہ کریں، اگر کوئی بیمار ہے تو اس کی عیادت کریں، رشتہ داروں کا خیال کریں، تاکہ کسی کو بھی آپ کی ذات سے اگر تکلیف پہنچی ہو تو وہ آپ کے اس عمل سے خوش ہو اور اللہ کے ہاں آپ کے درجات بلند ہو۔ تکبیر، ذکر، تلاوت اور لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر خوب کثرت سے پڑھیں۔ نماز ظہر کے بعد بھی تکبیر اور تسبیح اور تحمید کے ساتھ تلاوت قرآن پاک کیجیے۔ عصر میں بھی تکبیرات کا اہتمام کیجیے۔ مغرب سے تھوڑی دیر پہلے قرآن مجید کی تلاوت ضرور کریں اور عاجزی کے ساتھ دعائیں کریں، اور اپنی دعاؤں میں اپنے پیاروں کو کبھی نہ بھولیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ مولا سورج کے غروب ہونے سے پہلے مجھے اور تمام امت مسلمہ کو اور ہر مسلمان کو جہنم سے آزادی دے، اور ہمارے اعمالوں کو اس طرح کا کر دے کہ تو ہم سے راضی ہو اور تو ہمارے اعمالوں پہ خوش ہو۔
اذان مغرب ہوتے ہی افطار کا اہتمام کرتے وقت یہ مت بھولیں کہ روزے دار کی دعا اللہ کے ہاں خالی نہیں جاتی۔ یوم عرفہ کا دن ہو، آپ کا روزہ ہو اور ایسی خوبصورت ساعتوں میں جب آپ اللہ سے دعا مانگیں اور آپ کو اس بات کا یقین ہو کہ جہنم سے آزادی کا پروانہ آپ کو نصیب ہو گیا ہو، تو اس سے بڑی عبادت کیا ہے، اس سے بڑا وظیفہ کیا ہے، اس سے بڑی خوش دلی اور خوش نصیبی کیا ہے۔ آج یہ عہد کیجئے کل کے دن کو ایک عظیم دن کی طرح گزاریں گے۔ آپ عمرہ کرنے نہیں جا سکے، آپ حج پہ نہیں جا سکے، لیکن اللہ رب العزت نے اس دن تمام مسلمانوں کو موقع دیا ہے کہ وہ اپنی عبادات کے ذریعے اللہ کو راضی کرے، اجر و ثواب حاصل کرے اور اپنی زندگی کو اور اپنی آخرت کو اللہ کی مرضی کے مطابق ڈھال کر سرخرو ہو سکے۔ میں اس ویڈیو کو اسی دعا کے ساتھ ختم کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ جہاں بھی رکھے، شاد و آباد رکھے، اپنے حفظ و امان میں رکھے اور آپ کی تمام عبادتوں کو قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے۔ میری ویڈیو پسند آئی ہو تو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے اور میرے چینل کو اپنے فرینڈز کے ساتھ شیئر کیجئے۔ اپنی دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے، اپنا بہت خیال رکھیے اور ایڈوانس میں آپ سب لوگوں کو حج مبارک اور عید مبارک۔ اللہ حافظ۔